ہمیں کبھی احساس ہے ہم زندہ ہیں، عیش بھی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، دین کس حال میں ہے، کہاں ہے؟ پاؤں تلے کچلا جا رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، نہیں، تمام مسلمان ملکوں میں یہی حال ہے۔ ہر جگہ پر کہیں بھی صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں، اسلامی نظام قائم نہیں۔ بعض جگہوں پر تھوڑے سے احکام شریعت نافذ ہیں، ان کی اپنی برکات ہے، لیکن نظام تو اسلامی نہیں ہے۔ دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے، سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو، اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے، اگر بے چینی بھی نہیں ہے، وہ کڑھن بھی نہیں ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا مانی؟ اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے، یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں۔ قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو گے۔ ہم تو سربلند نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ قرآن جھوٹا، ایمان نہیں ہے۔ ہمیں موروثی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے، ہم تو برت مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے، اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لیے اختیار نہیں کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایک درجے میں تو ایمان والے ہو کہ اقرار باللسان کر رہے ہو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، آمنت باللہ وملائکتہ۔ یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث کیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود، رایات سود، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی، حتی تنصب ایلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیے جائیں۔ دے نو اٹ، یہ جان لیجیے، یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی، اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا، تو جب موشے دایان تھا وہ کھانا، وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا، بہت بڑا چیف ربائی یہودیوں کا، بہت بڑا آدمی، وہ رو پڑا تھا، تو فتح کا وقت، خوشی کا، رویا۔ سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، خوشی کا، رویا۔ سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ۔ جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے، پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے، وکلمۃ اللہ ہی العلیاء، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے ہی، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی روح ہے، بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے۔ لہذا توحید سے دعا کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکار۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی نہیں رہے، پکار ہی رہے اپنے دیویوں کو، دیوتاؤں کو، اپنی لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو۔ ایک ہے شرک سے دعا، اللہ کو بھی پکار رہے اور کسی اور کو بھی پکار رہے۔ اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں، وہ انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہے، کسی کو پکارنا کسی کا بھی نہ۔ دعا لا تدعو مع اللہ احدا، اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے،
یہ ہمارا قول و قرار سے مدد مانگ. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اس سے ثابت ہو گیا منافق بھی نہیں, اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں. کیا عبداللہ ابن ابی کی نمازیں قبول ہوئی؟ اگرچہ وہ نماز حضور کی امامت میں ادا کی جا رہی, وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ جب مرا ہے وہ شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی, اس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی, وہ مومن صادق نوجوان نہایت صالح. وہ بیٹا حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں, حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا, آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجیے تاکہ میں اس کو کفن دوں. حضور نے سوچا اور کرتا اتار کے دے دیا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, حضور کیا کر رہے ہیں؟ اس دشمن خدا کو آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. حضور مسکرا کر فرماتے ہیں عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور خلاص. بارات کس بلا کا نام ہے؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں, عربی میں یہ لفظ ہی نہیں, جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. خالص ہندوانہ رسم, خالص ہندوانہ رسم, خالص ہندوانہ رسم. ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے, معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں. وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے کوئی دے دلا کے رخصت کر دو, دان دہیج یہ خیرات ہے, لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر. اسلام میں تو لڑکی وارث ہے, والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی, والدہ فوت ہوگی کوئی ان کی ہے ملکیت تو تقسیم ہوگی. شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں, قطعاً نہیں. حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کلمۃ اللو تفتح عمل الشیطان, اس لو سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا, کاش کہ یہ ہو جاتا, کاش میں یہ نہ کرتا, کاش کہ ہو جاتا. تو یہ نہیں. تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک, تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی. کوئی تدبیر تم کر لیتے, کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے, کوئی تم قدم اٹھا لیتے, کچھ بھی کر لیتے, وہ تو آنی ہی آنی تھی. وما انما اخطاک, جو چیز تم سے چھوٹ گئی, رہ گئی, نہیں ملی. ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی, آپ نے بھی درخواست دی تھی, آپ کو نہیں ملی, اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہوتی, بس گئے. تو جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی آخری چیز ہے. اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے گرد اس نے جو یہ فلا تزکوا انفسکم, اس نے جو اپنے گرد تزکیہ نفس کا ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے, کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت, کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں, اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال, حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو اقلب علیہ وعلیہ, الٹو اس بستی کو, پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا, اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا. بے غیرت انسان, بدیاں پھیلتی رہیں, میرے دین کو روندا جاتا رہا, میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں, یہ میدان میں نہیں آیا, اس کا خون نہیں کھولا کبھی. بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا. فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا, تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. فرشتہ موت کا جب آتا ہے اور وہ جان کھینچتا ہے, قبض کرتا ہے, اس کا تعلق جسم سے ہے, روح سے نہیں ہے. روح پر موت وارد نہیں ہوتی, روح صرف منتقل ہوتی. لفظ انتقال جسے ہم کہتے ہیں وہ روح کا معاملہ. جسم ہمارا اس زمین سے آیا تھا, کچھ عرصے رہا ہے یہاں اور پھر زمین میں چلا جائے گا, مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. لیکن روح انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ اللہ کے پاس سے آئی تھی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی, کہ وہ یا تو علیین میں ہے یا سجین میں چلی گئی ہے,
یہ تو قید خانہ کوئی ہے، اس کے اندر جا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے. اور یا علیین بہت اونچے مقام پر کوئی جگہ ہے، وہاں پر ان ارواح کو رکھا گیا ہے. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت میں حاضر ہوگا تو نمازوں کی بھی بہت بڑی گٹھری لے کر آئے گا، روزے بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، نیکیوں کی بہت بڑی بڑی گانٹھیں ساتھ ہوں گی، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی. قد اکل مال ھذا، اس شخص کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا غلط طریقے سے، بہنوں کا حصہ وراثت میں کھا لیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور وہ سارے دعوے دار جمع ہو جائے، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، تو اس کی نیکیاں سب دے دی جائیں گی. اچھا بھائی وہاں کوئی اور کرنسی تو ہے نہیں کہ اتنے ہزار جرمانہ یا اتنا لاکھ جرمانہ. اچھا تم اس کی نمازیں لے جاؤ، تم اس کے روزے لے جاؤ، تم اس کے حج اور عمرے لے جاؤ. خالی ہو گیا، اور دعوے دار اب بھی باقی ہیں، تو ان کے گناہ اب ان کے حساب میں پڑنے شروع. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی، اور اپنی ماں سے بھی، اور اپنے باپ سے بھی، اور اپنی بیوی سے بھی، اور اپنی اولاد سے بھی. کیوں؟ نفسی 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 نفسی، مجھے بچا دو، مجھے بچا دو، میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو، مجھے. یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی. مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے، اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ جورو کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گا. تمہارا اپنا عمل، اگر تم اس راستے پر چلے، اپنی ہمت کے مطابق چلتے رہے. ایک شخص ہے جو 16 آنے نماز پوری، بلکہ صرف 5 نہیں 3 اور روزے پورے رمضان کے، بلکہ یہ کہ 3 روزے ہر مہینے میں اور 2 ہر ہفتے میں بھی رکھ رہا ہے. زکوٰۃ بھی پوری دے رہا ہے، یا زکوٰۃ کا اس کے اوپر ہے ہی نہیں، واجب ہی نہیں. حج اگر ہے تو کر رہا ہے، اور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس پر واجب نہیں. شراب وہ نہیں پیتا، سود سے وہ بالکل بچا ہوا ہے، سوائے اس غبار کے جو جا رہا ہے، وہ تو ہر شخص کے جو ہے انہیلنگ کے ساتھ جا ہی رہا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ کہیں ملوث نہیں. اس نے مکان نہیں بنایا سود پر قرضہ لے کر، اس نے کوئی کاروبار نہیں جمایا سود پر قرضہ لے کر، نہ وہ کسی کو قرضہ دے کر سود دے رہا ہے. پیورلی 100% شریعت کے تمام معیارات پر مکمل. لیکن اگر اس کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں غلبہ دین کی جد و جہد کرنا بھی فرض عین ہے، تو اللہ کے ہاں ناکام شمار ہوگا. یہ چیز ذہنوں سے نکل گئی. سورہ حدید کی آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. جس چیز میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، اولاد دی ہے، ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، خطابت دی ہے، جو دیا ہے لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو اللہ کے دین کے لیے. یہ ہے پہلی خلافت. اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو، اپنے گھر میں اللہ کی حکومت قائم کرو، اپنی معاشرت اسلامی بناؤ، اپنے معاش کو اسلامی بناؤ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جسم و جان کی توانائیاں ہوں، صلاحیتیں ہوں، قوتیں ہوں، مال ہو، اولاد ہو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے. یہ ہے انفرادی خلافت. جان لیجئے جب تک افراد امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائبل میری کتاب موجود ہے پوری. 3 آیتیں ہیں، 102، 103، 104 سورہ آل عمران کی، لیکن ان 3 آیتوں میں ایک نقطہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا مت مرنا، ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. یہ سمجھیے کہ اینٹوں کو پختہ کرنا، بڑی سے بڑی فصیل اینٹوں سے بنے گی نا. اینٹیں کچی ہوں گی تو آپ سیمنٹ بڑا عمدہ لگا لیجئے اس کے اوپر، فصیل تو مضبوط نہیں ہوگی. آپ کو اینٹ پختہ کرنی، افراد تیار کرنی، تقوی، اللہ کی فرما برداری، وہ اشخاص پیدا کریں. پہلا مرحلہ یہ.
دوسرا مرحلہ اینٹوں کو جوڑو، سیمنٹ سبسٹنس ہونا چاہیے کوئی بہت مضبوط،